بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن یونیورسٹی آف کراچی کے زیر اہتمام اور ڈائریکٹر اورک پروفیسر ڈاکٹر عالیہ رحمان کی زیر صدارت منعقد کردہ آج کے آن لائن سیشن کووڈ ویکسینز متس اینڈ فیکٹس میں ڈاکٹر اسما تبسم کی جانب سے خوش آمدید۔ سیشن کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے میں ملتمس ہوں مبشر یوسف صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا یہ سیشن ہماری اسپیشل کووڈ سیمینار سیریز کا آغاز ہے۔ کرونا وبا کے باعث اس دور میں کہ جب لوگ گھروں تک محدود ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو غلط معلومات سے بچائیں اور درست معلومات تک رسائی ممکن بنا سکیں۔ کرونا سے متعلق افواہوں، خبروں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اصل حقائق کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری محترم ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب موجود ہیں، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اورک یونیورسٹی آف کراچی کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت آج اورک کے لیے مختص کیا۔ میں اس سیشن کا حصہ بننے والے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہوں گی اور گزارش کروں گی کہ اس دوران آپ اپنے سوالات چیٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں۔ اب میں چاہوں گی کہ ہیلتھ رپورٹر سبط حسان بغیر کسی تاخیر کے ڈاکٹر صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں۔ جی سبط، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ اور تمام لوگ جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، امید ہے ان کو میری آواز بالکل اچھے طور پہ آ رہی ہوگی، اچھے طریقے سے آ رہی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر قیصر سجاد، جو کہ ہمیشہ شارٹ نوٹس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی کوئی بھی ٹاپک ہو، چاہے وہ کسی بھی ہیلتھ ایشو ہو، اس کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہمیں ضرور دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آج جبکہ کووڈ کے اب ہم اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم ٹیسٹنگ کے بعد ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو بڑی افواہیں اور بہت ساری غلط خبریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سیشن کا آغاز اسی ٹاپک سے کیا جائے، اور ہم جو اپنی ویبینار سیریز انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے فیوچر میں، اس کا آغاز اسی ایک ٹاپک سے لے رہے ہیں کہ جو لوگ گھروں پہ موجود ہیں، جو لوگ آن لائن ہمیں سن پا رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طور جڑے ہوئے ہیں، ان کو بہتر معلومات تک رسائی جو ہے وہ اس آن لائن سیشن کے ذریعے دی جائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بڑا اچھا تجربہ ہے، ہی از این ENT اسپیشلسٹ، ناک کان اور حلق کے امراض کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا اس پورے جو کووڈ کے سینیریو اس کے اوپر بڑی اچھی اور گرپ رہی ہے۔ ساتھ ہی جو ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوتی رہی ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں شامل رہے ہیں، نمائندگی کرتے رہے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ مختلف چیزوں میں مصروف رہتے ہیں، ابھی یہاں سے آپ کی کلینکس ہیں، پھر دوبارہ آپ نے گھر آنا ہے، تو آپ کہیں نہ کہیں مصروف ہیں، لیکن یہ وقت آپ نے جو نکالا اس کے لیے بہت شکریہ۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جس طرح میڈم اسما تبسم نے ہمیں بتایا کہ کووڈ کی کیا متس ہیں، کیا افواہیں چل رہی ہیں، اور ایکچولی حقائق کیا ہیں جو اس وقت جس کے اوپر بات نہیں ہو رہی، بلکہ لوگوں کو غلط خبروں کے ذریعے، مس انفارمیشن کے ذریعے ان کے دماغ جو ہے بھٹکائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کراچی شہر کے اندر جن کو ہم سن رہے ہیں کہ وہ ویکسین لگوانا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا ویکسین واقعی ایسی ہے کہ اس میں کوئی ایسے سائیڈ افیکٹس موجود ہیں، یا کوئی بھی ویکسین اگر لگائی جاتی ہے تو کیا اس کے اندر جو سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں وہ اس حد تک ہوتے ہیں تو انسانی زندگی کو خطرات لاحق کر سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ایک حال ہی میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہوتی ہے، ہمیں دکھائی تھی، جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ جس کے اندر بتا رہی تھی کہ انہیں ویکسین نہیں لگوانی ہے، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ویکسین نہیں لگوانی، ان کے عملے کو ویکسین نہیں لگوانی، اور اس کے بعد وہ ویڈیو مینیپولیٹ ہو کر اس طرح سے لوگوں تک پہنچی کہ جیسے وہ ویکسین نہیں لگوانا چاہتی۔ لیکن اس ویڈیو کا ایک مکمل حصہ یہ تھا
کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ویکسین نہیں لگوانی, میرے ساتھ کے ورکرز کو ویکسین نہیں لگوانی, بلکہ پہلے میں چاہوں گی کہ جو لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, ان تک ویکسین پہنچائی جائے. تو یہ جو مس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ جو آدھی ادھوری انفارمیشن ہے, یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے لوگوں کے لیے, ایسی صورتحال میں کہ جب لوگ آلریڈی ویسے ہی پریشان ہیں. کل ہم اگر وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس سنے, کہا کہ لوگ افواہوں پر کام کر رہے ہیں, جو ایکچوئل اس وقت صورتحال ہے کووڈ کی, کے اوپر اپنی جو بھی لوگوں کی غلط باتوں کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھیں. تو بغیر کسی تاخیر کے صاحب سے جو ہے میں پیش کروں گا کہ وہ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو لازمی طور پہ کم از کم ہمیں فی الحال آڈیو کے ذریعے ہمارے سوالات کا ضرور جواب دیجیے گا. اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں اسپیکر آن کر کل سے ڈاکٹر صاحب کا مائک آن نہیں ہے. کوئی اگر مبشر بھائی, اگر ڈاکٹر صاحب کا آپ کے پاس ایکسیس ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کا مائک آن اگر کر. وہ ان کے پاس ایکسیس ہے, وہ خود کر پائیں گے اس کو. آواز آ رہی, ابھی آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی. میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, خاص کر سبتے آپ کا, کہ آپ نے یہ موقع دیا مجھے بات کرنے کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس امپورٹنٹ ایشو پہ آپ لوگوں نے یہ گفتگو کا اور اس کو خاص کر جو مت ہے, جو غلط فہمی ہے, اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں. آف کورس کہ جیسے آپ نے بتایا, میں بڑا پھنسا ضرور رہتا ہوں, لیکن میں آئی لو ٹو بی there in these type of awareness program. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور میں چاہوں گا کہ جو آپ نے بیسک یاسمین راشد کی بات کی ہے, ایکچولی بالکل سارا کچھ اسی سے میں شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو کہ ہماری باتوں کو توڑ مروڑ کے یا ہماری باتوں کو آدھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ دیکھیں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کی طرف ہرگز ہرگز مت بھٹکو. یہ ایک جملہ ہے, اس کے آگے جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نماز کی طرف قرآن شریف میں نعوذ باللہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کی طرف ہرگز ہرگز نہ بھٹکو, لیکن جملہ پورا یہ ہے کہ جب تم ناپاکی کی حالت میں, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی ہے کہ جو آپ نے یاسمین راشد کی بات کی, اس میں بھی یہی بات ہے کہ کسی صحافی نے ان سے پوچھا کہ جی ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے بجائے آپ نے اپنی ویکسین لگا لی ہے, آپ کا تمام عملہ جو ہے وہ ویکسینیٹ ہو گیا ہے, تو یہ تو غلط بات ہے. جس کے جواب میں یاسمین راشد نے کہا ہے کہ جی بالکل نہیں, نہ میں لگواؤں گی نہ میرا اسٹاف لگوائے گا یہ ویکسین. بس اس جگہ پہ کٹ کر کے انہوں نے یہ پھیلا دیا ہے, جس سے عام لوگوں کو یہ میسج گیا ہے کہ یاسمین راشد جو ہے وہ خود منع کر رہی ہیں کہ میں ویکسین نہیں لگواؤں گی. اور لوگوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد تو یہ کہہ رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ویکسین لگواؤ. تو میں نے ان سب کو یہی جواب دیا ہے کہ بھئی صحافی کے جواب پہ انہوں نے یہ جواب دیا ہے, یہ جملہ پورا نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرونا ایک وائرس ہے اور ایک نیا وائرس ہے جو کہ چائنا کے شہر ووہان سے یہ اس کی ابتدا ہوئی ہے. اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے, میں ایز اے سیکرٹری جنرل, تھوڑا سا کریکٹ کر لیجئے گا, میں جنرل سیکرٹری نہیں ہوں, میں سیکرٹری جنرل ہوں. ایز اے سیکرٹری جنرل میں نے ایک 22 جنوری کو ایک پریس ریلیز کے ذریعے حکومت کو بھی اور عوام کو بھی بتایا تھا کہ ووہان شہر چائنا کے, وہاں پر 6 لوگ انتقال کر چکے ہیں اور 300 مریض ہیں کرونا وائرس میں. تو یہ بیماری پاکستان بھی آ سکتی ہے, کیونکہ یہاں سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, بزنس مین جاتے ہیں چائنا, اور تو یہ بیماری آ سکتی ہے. تو لہٰذا حکومت اس کی روک تھام کے اقدامات کرے. خیر یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی, گو کہ یہ ایسا ہوا نہیں. اور 26 فروری کو ہمارا پہلا کیس یہاں پاکستان میں ریکارڈ ہوا, 26 فروری کو, یعنی کہ میں نے 1 مہینے سے زیادہ پہلے یہ ساری باتیں کر چکا تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ وائرس چونکہ نیا ہے, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا. پاکستان میں بھی پہلی ویو میں بہت ساری غلطیاں ڈاکٹروں نے بھی کی, لوگوں نے بھی کی, لیکن سیکنڈ ویو میں بہت کچھ کنٹرول کیا گیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تھرڈ ویو میں کافی حد تک ڈاکٹروں کو بہت کچھ پتہ چلا, لیکن عوام بھی بہت کچھ اویئر ہو گئی. بہت سے لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ
کوئی کانسپریسی نہیں ہے، کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، اور پھر لوگ بھی اسی طریقے سے ٹیسٹ کراتے رہے اور سمجھتے رہے اور اپنی جان بچاتے رہے. لیکن ابھی تک کچھ طبقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب یہ ایسی باتیں ہیں، آپ کیا ماسک لگا کے گھومتے ہیں. یہ رویہ بہت خطرناک ہے. میں ایک چیز آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ٹیلی ویژن پہ یہ ساری باتیں کرتا تھا، میرے بہت سارے جاننے والے، میری جان پہچان موٹر میکینک سے لے کے ہر طبقے سے ہے، مجھے لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا آپ بولتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، یہ کچھ بھی کرونا وائرس نہیں ہے، یہ آپ کیوں لوگوں کو ڈراتے ہیں. آپ یقین کریں اللہ سب کو اپنی حفظ مان میں رکھے، اس بیماری سے محفوظ رکھے. لیکن جو فرسٹ ویو میں جنہوں نے بات کی تھی ان میں سے 2-4 لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے جو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. کسی کی والدہ انتقال کر گئی، کسی کا والد انتقال کر گئے، کسی کا بیٹا انتقال کر گیا. تو اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے. تو اگر آپ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، تو جیسے ہی یہ بیماری، جیسے ہی سمٹم، علامات آپ میں آتی ہے، تو آپ اس کے احتیاطی تدابیر اپنانا شروع کر دیں گے اور آپ سیف ہو جائیں گے. اب ویکسین جب آ گیا تو ویکسین کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو وائرس کا یا کسی بھی اس طرح کی بیماری ہے، پولیو بھی ایک وائرس ہے، اس کی بھی ویکسینز ہیں، اور بھی ساری بیماریوں کے ویکسینز لگتے ہیں. ویکسینز کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں وہ کورونا کے جراثیم ڈال دیے جاتے ہیں اور آپ کے باڈی کو اس کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ تیار کر دی جاتی، فوج تیار کر دی جاتی، جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، ویکسین نہیں لگایا، تو آپ سمجھ رہے رسکی ہے. تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ ساری فضول ہیں، بالکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. ویکسین لگانا مسٹ ہے. یہ بھی درست ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد آپ 100% پروٹیکٹ نہیں ہوتے ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کرونا پھر بھی ہو، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ماسک وغیرہ ویکسین لگانے کے بعد بھی ایسے استعمال کرتے رہنا ہے. لیکن اگر آپ کو کرونا ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو وہ شدت نہیں ہوگی جیسے کہ ایک نان ویکسینیٹڈ پرسن ہے، اس کو شدت ہو سکتی ہے، وہ ہسپتال جا سکتا ہے، وہ وینٹیلیٹر پہ بھی جا سکتا ہے. لیکن جو کرونا کا ویکسین لگایا ہوا آدمی، اس کو انشاءاللہ تعالی وہ اتنی شدت نہیں ہوگی. گھر پہ ہی وہ آرام سے اگر کچھ چیزیں ہیں اپنی امیونٹی بڑھا لیتا ہے، قوت مدافعت بڑھا لیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن میں سیٹل ہو جاتا ہے. تو یہ بیسک باتیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو پتہ ہونی چاہیے. 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. تمام لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ایس او پیز کو فالو کریں. ایس او پیز کو کا مطلب احتیاطی تدابیر سمجھ لیں کہ جی کرونا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. آپ نے پھیلاؤ اس طرح سے ہے کہ اگر مجھے ہے، میں کسی محفل میں جا رہا ہوں، کسی سے مل رہا ہوں، تو میں کسی کو 10 لوگوں کو لگا سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے ماسک لگایا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں، گلے نہیں مل رہا ہوں، دور رہ کے بات کر رہا ہوں، تو دوسرا آدمی بھی پروٹیکٹ ہے، میں بھی پروٹیکٹ ہوں. اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے ہمیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی انسان مر جاتا ہے، تو آپ بتائیں کتنا بڑا گناہ ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آدمی خود مر جاتا ہے تو خودکشی ہے. تو یہ دونوں چیزیں میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں، ڈسٹینس رکھیں، ہاتھ کو بار بار دھوئیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بیماری آپ کے آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہاتھ کو بار بار دھوئیں، اور اگر پانی نہ ملے، صابن نہ ملے، تو سینیٹائز کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویکسین آ گئی ہے، جتنی جلدی ویکسین لگایا جائے اتنی جلدی آپ پروٹیکٹ ہوں گے. جی شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہی سوال جو آپ سے ہم نے کیا کہ میتھس اور فیکٹس کے اوپر، تو لازمی طور پر جس طرح میں نے تذکرہ اس سے پہلے بھی کیا تھا کہ آپ ٹاسک فورس کی میٹنگس میں بھی رہے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں یہ لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ویکسینیشن کرانا، ساتھ ہی ساتھ کتنا زیادہ ضروری تھا اس ٹائم پہ ٹیسٹنگ کرانا، اور کتنا زیادہ ضروری تھا ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا. تو لوگوں نے اس پوری صورتحال میں جس طریقے سے کووڈ سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی، تو کیا اس میں کوئی کمی اب بھی ہم لوگ دیکھنے میں آ رہی ہے، یا آپ کیونکہ روزانہ یومیہ بنیادوں پر ہزاروں کی تعداد میں پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ناک کان حلق کے پیشنٹس ہوتے ہیں کریٹیکل، تو کیا ان پیشنٹس کو ابھی بھی آپ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لوگ ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس طریقے سے ایس او پیز کو نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے، اور اس کا نقصان جو ہے آپ کو فیوچر میں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سوال ایک یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو حکومت کی جانب سے ایس او پیز بتائی گئی ہیں،
وہ کہ اب ویکسینیشن آ گئی، لیکن ویکسین کی جو تعداد ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہے. 1% جو سندھ کے لوگ ہیں ان کو بھی شاید ویکسینیٹ نہیں کر پائے. تو کیا ایسی صورتحال میں فوری طور پر تمام تعلیمی ادارے کھول دینا، تمام تر جو کاروبار ہے اس کو کھول دینا، اور دیگر چیزیں جو SOPs جن کے اوپر لاگو ہوتی ہیں بہت زیادہ اور جس کا خیال بہت زیادہ رکھنا چاہیے، کیا اس کو فوری طور پر کھول دینے کا جو فیصلہ ہے آپ اسے درست سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش تھی جو گورنمنٹ اس میں رکھ سکتی تھی اور اس سلسلے کو تھوڑا اور بڑھا سکتی تھی؟ اس معاملے پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں تو جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ان کے بہتر طور پر جو ان کو بہتر اجے سبتے بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا جو آپ کا سوال ہے، اور یہ تو اس میں سمپل بات یہ کہ SOPs پہ تو کوئی بھی عمل درآمد، بہت کم لوگ ہیں جو کہ SOPs کو فالو کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں. اور میجورٹی لوگ جو ہیں، میجورٹی تو نہیں کہوں گا میں، اب کافی لوگ SOPs کو فالو کرنے لگے ہیں، لیکن کافی حد تک لوگ ایسے ہیں جو کہ SOPs کو فالو نہیں کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے. نمبر آف کیسز، ہاں ایسے تو ایز سچ، چونکہ اب جو ویریئنٹ ہے اس ویریئنٹ میں ہمارے پاس کم لوگ آتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ 3-4 دن یا 5 دن کی کہانی ہوتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے آج کل. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدارہ جو یہ ویریئنٹ ہے، یہ ویریئنٹس اب جو UK ویریئنٹ اور برازیلین ویریئنٹ اور ساؤتھ افریقن، اور اب 4 جو ڈائگنوز ہوئے ہیں انڈین ویریئنٹس، یہ تو ڈائگنوز ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے ہیں جو کہ کیریئر کے طور پہ گھوم رہے ہوں گے. لیکن یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں علامات ہوتی ہیں، علامات کے فوراً بعد جو ہے 5-4-6 دن کا ٹائم ہوتا ہے، آدمی انتقال کر جاتا ہے. کیونکہ اس میں اتنی جلدی سیویریٹی، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بخار آتا تھا، کھانسی ہوتی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تھا، ڈاکٹر سے پوچھ لیا، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ جی گھر پہ آئسولیٹ ہو جائیں، یہ کر دیں. اس میں اس طرح کی پرابلم نہیں ہوتی ہے، اور ہلکا سا کھانسی ہوا، بخار ہوا، پتہ چلا کہ اچھا خاصا جو آپ کا لنگ ہے، جو پھیپڑا ہے، وہ آپ کا جو ہے افیکٹڈ ہو چکا ہے، اور اگر آپ فوری طور پہ اسپتال نہیں گئے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمارا رویہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ڈاکٹرز کے پاس لوگ نہیں جاتے ہیں جب تک کوئی سیویریٹی نہ ہو جائے. تو جب سیویریٹی ہوتی ہے تو بہت کام خراب ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کیسز ہیں اسپتالوں کے اندر، جو میں ٹاسک فورس میں جو بیٹھتا ہوں، یہ بتایا جاتا ہے کہ میجورٹی ہاسپٹل، اور جو لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ وینٹ پہ مریض کو لینا ہے لیکن ہر اسپتال منع کر رہا ہے، خاص کر کراچی کی اگر میں بات کروں تو آغا خان نہیں لیتا، انڈس نہیں لے رہا ہے، ضیاء الدین میں پرابلم ہوتی ہے. جو ایک گورنمنٹ کا بہت اچھا سیٹ اپ بنا ہوا ہے انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل نیپا کے اوپر، بہت اچھا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں، اس میں جگہ موجود نہیں ہے. تو کچھ جگہیں ہیں جہاں لیاری جنرل ہاسپٹل میں کچھ بیڈز خالی ہیں، سول ہاسپٹل میں ہے، اوجھا میں ہے تھوڑا بہت. تو ان جگہوں پہ لوگ عموماً دوسرے لوگ جاتے ہیں، زیادہ لوگ نہیں جانا پسند کرتے ہیں. تو پرابلم تو ہے اس وقت. پھر یہ پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 11.2% کل کی جو رپورٹ ہے گورنمنٹ کی، 11.2% لوگ جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے. اب ان حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو فیصلہ ہے، حکومت جو ہے دیکھیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ کرونا وائرس پاکستان میں جو ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اب اس کے اندر ہر آدمی اپنی انٹرسٹ کے لیے کام کر رہا ہے، ہر آدمی اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ بیماری ہے اور ڈاکٹرز کے مشورے پہ کام کیا جائے. اور اس صورتحال میں یہ ساری پرابلمز بڑھ گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر سے بات کی جائے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجبوراً شاید فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ پریشر تاجروں کا، اسکول والوں کا، ریسٹورنٹ والوں کا اتنا زیادہ تھا، اور پھر یہ بار بار ہو رہا تھا کہ اور دوسرے ملک کے دوسرے حصے میں تو سب کھل گیا ہے، سندھ میں کیوں نہیں کھل رہا ہے، کراچی کو کیوں بند کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ بہتری ہو، اور جیسے کہ قدرت نے پہلے ویو میں، دوسری ویو میں بڑی سپورٹ کیا پاکستانی عوام کو، اس طرح اس میں بھی سپورٹ ملے تو شاید اللہ بہتر کرے. لیکن جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب یہ سب چیزیں کھل گئی ہیں، اب لوگ کوئی بھی SOPs کو فالو نہیں کرے گا، تو اللہ نہ کرے کہ یہ مزید ملٹی پلائی اگر ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی نقصان ہوگا. اور اس وقت ہسپتال میں جگہ نہیں ہے.
اگر اس میں اضافہ ہوا تو اللہ نہ کرے کہ انڈیا والی صورتحال اگر بنتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ہیلتھ کا نظام ہے ویسے ہی بہت ویک ہے، بہت کمزور ہے. ہمارے پاس اتنے سسٹم نہیں ہیں، اتنے بیڈز موجود نہیں ہیں، اتنے وینٹیلیٹر نہیں ہیں، اتنے ایکسپرٹس نہیں ہیں کہ جو وینٹیلیٹر کو سنبھال سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہی ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی آپ کھول تو رہے ہیں لیکن ایس او پیز پہ سختی سے عمل کرائیں، اور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی حفاظت کریں. اللہ نہ کرے اگر گھر کا، میں نے دیکھا ہے کہ گھر کے ایک آدمی بیمار ہوا ہے تو 3 4 لوگ گھر کے انتقال کر گئے ہیں. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور میرے بہت سارے دوست جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کرونا میں، اور آپ لوگوں کے بھی بہت سارے لوگ آپ جانتے ہو گے جن کو کہ ان کا انتقال ہو گیا کرونا میں. تو یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا صرف اور صرف علاج احتیاط ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سوال کے جواب کے لیے. جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں، جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ آپ چیٹ باکس میں آ کے ہم سے سوالات بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا ایکسپرٹ اوپینین جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر اسما تبسم جو کہ اورک سے ایسوسیٹیڈ ہیں، انہوں نے ہمیں ایک سوال، بلکہ 2 سوال بھیجے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیے. وہ یہ ہے کہ کین سم ون گیٹ کورونا وائرس فرام میل اور پیکج، اور دوسرا سوال ان کا ہے کہ کین پیٹس گیٹ کورونا وائرس، کین وی گیٹ ٹرانسمیٹڈ فرام دیم. 2 سوالات ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے. ایک یہ کہ زور سے بولیے کیا، گا، زور سے بولیے گا. جی ڈاکٹر صاحب 2 سوالات آپ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ کی جانب سے آئے ہیں. ان کا ایک پوچھنا ہے کہ کیا جو جانور ہوتے ہیں، گھر کے جو پالتو جانور ہوتے ہیں، کیا کورونا وائرس ان میں ٹرانسمٹ ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتا ہے، نمبر 1. اور دوسرا، یہ جو ڈلیوری میلز آتی ہیں اور جو پیکیجز گھر میں آتے ہیں جو ٹی سی ایس یا کسی بھی کوریئر کے ذریعے، کیا وہ ذریعہ بن سکتا ہے کورونا وائرس کا؟ اس حوالے سے اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب تک ریسرچ میں تو کوئی ایسا جو پیٹ گھر پہ بلیاں ہیں یا ڈاگز ہوتے ہیں عموماً گھروں میں، تو اس سے تو یہ بیماری نہیں لگتی ہے. لیکن چائنا میں جو یہ بیماری جانور سے ہی ٹرانسفر انسان میں ہوا ہے، اور وہ جو تھا وہ سور سے جو ہے یہ بیماری لگی ہے انسانوں میں. تو کتے اور بلیوں سے، اور یا گھر میں اور جو آپ کے جو بھی پرندے یا اس طرح کی، ان سے تو نہیں لگا. اب تک کوئی ریسرچ میں یہ بات آئی نہیں ہے. دوسرا جو سوال ہے آپ کا کہ دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دوسرا سوال ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ جو ٹی سی ایس یا میلز جو گھر پہ جی آتی ہاں، ہیں، جی جو ہاں، یہ پیکیجز بہت آتے ہیں، امپورٹنٹ ہے. جو ہم جو آرڈر کرتے ہیں اور گھر پہ ہمارا جو آتا ہے کھانے پینے کی چیزیں یا پارسل جو بھی آتا ہے، دیکھیں اس کے اندر جو ہے ایز سچ پہلے تو ویب میں یہ بات تھی کہ آبجیکٹ سے یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں اور پھر دوسرا آدمی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، اگر آپ انفیکٹڈ تھے تو دوسرے آدمی کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لیکن ابھی یہ سائنس نے، WHO نے یہ بتایا کہ اس میں تھوڑا کم ہوتا ہے. لیکن اس کے کہنے کے باوجود میں لوگوں سے احتیاط کروں گا کہ جو آپ پارسل لیتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر کے وہ پارسل لیجئے، اور جو اوپر کا جو ریپ ہے اس کو بھی ہٹا کے، اور جو کھانے پینے کی چیزیں اس کو برتن میں نکال لیجئے، اور باقی سب چیزوں کو ڈسکارڈ کر دیجئے، اور ہاتھ کو صابن سے اچھی طرح دھو کے پھر اس چیز کو، کھانے پینے کی چیزیں یا جو بھی چیز ہے اس کا استعمال کریں. تو احتیاط کریں. ویسے اتنی زیادہ اگر نہیں کر پاتے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں آنا چاہیے، اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، گلے نہیں ملنا چاہیے. بہتر ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی بہتر انداز میں بتایا. اس حوالے سے اسماعیل جو ہیں ہمارے اورک سے وابستہ ہیں، ان کا بھی ایک کوشچن ہمارے پاس موجود ہے، اس کا بھی جواب آپ سے ڈاکٹر صاحب لے لیتے ہیں. ان کا یہ پوچھنا ہے کہ واٹ آر دی میجر وائرس کیریز آف COVID-19، یہ ان کا سوال ہے. اور اس کے بعد رفشندہ تنویر ہیں، ان کا کوشچن ہے کہ آئی ایم ویکسینیٹڈ وتھ سائنوویک، ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹریول UAE. They are not accepting this vaccination, so I have to re-vaccinate myself with some other vaccine. یہ ڈاکٹر صاحب بڑا اہم سوال ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. اب تک بڑی مبہم سی پالیسی ہے پاکستان میں ٹریولنگ کے حوالے سے، وہ کہ فائزر کی ویکسین پاکستان آ گئی ہے لیکن سندھ نہیں آئی ہے، کراچی میں موجود نہیں ہے. تو جو لوگ سائنو ویک لگوا چکے ہیں اور انہیں باہر ملک جانا ہے، تو کیا وہ دوبارہ ویکسینیٹ ہونا پڑے گا اس ملک میں جانے کے لیے، یا حکومت اس حوالے سے کوئی کام کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے بہت اس پہ کام کر رہی ہے، حکومت سے بھی رابطے میں ہے.
اور سائنس نے اب تک مکس ویکسین کو الاؤ نہیں کیا ہے کہ آپ مکس ویکسین لگائیں. کہ ابھی سائنو فارم جس نے لگایا ہوا ہے 4 مہینے پہلے، تو کیا وہ اب فائزر کے لگا کے باہر چلے جائیں؟ اس کے اندر ایک چیز ضرور ہم نے کی ہے کہ ایکسیپٹنس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی بات کی ہے کہ آپ سعودی عرب گورنمنٹ سے بات کریں کہ یہ چونکہ WHO نے سائنو فارم کو تو بالکل ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور سائنو ویک بھی انہوں نے کہا ہے کہ بہت اچھا ہے وہ. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں یہ ایک اور ہوگا، اور ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک چیز کرنی ہے کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ہم نے WHO کو ایک خط لکھا ہے، اور اس کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر ٹیڈروس، ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ تمام دنیا کے ہیلتھ کے ایشوز کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے ریکگنائز کیا جن ویکسینز کو، وہ اس ویکسینز کو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل بنائیں. سب کو آپ خط لکھیں کہ جی جو آدمی کہیں پر بھی جاتا ہے یہ ویکسین اگر افیکٹو ہے تو آپ تمام دنیا کے لیے اس کی موومنٹ کو فری کیا جائے. لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ تو بہت بڑا پرابلم ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہوگا نہیں، یہ تمام ویکسین ایکسیپٹیبل ہوں گے آگے چل کے. اس میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، کوئی پولیٹیکل ایشوز ہیں جو کہ حکومت جو ہے ڈفرینٹ ممالک کی وہ یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. UK کہتی ہے کہ UK والے کہتے ہیں کہ ہم یہ ویکسین ایکسیپٹ کریں گے، چائنا والے کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چائنیز ویکسین لگا کے آئیں گے ہم ان کو ایکسیپٹ کریں گے، سعودیہ والے کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ابھی چلیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ویکسین ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک کے لیے ہمیں ابھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. ابھی تک ہمیں کوئی کلیئر کہیں سے بھی نہ سائنسدان نے ہمیں بولا ہے کہ ویکسین آپ مکس ویکسین لگا سکتے ہیں. تو میں اس سلسلے میں کوئی ایز سچ آتھینٹک بات نہیں کر پاؤں گا کہ جی آپ کروا لیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ NIH جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ جو جس کو کہ فیصل سلطان صاحب، میں نے ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے، اور وہ بھی اس چیز میں کوشش کر رہے ہیں فیصل سلطان، کہ ان سے آپ ڈائریکٹ خط لکھ کے بتائیں کہ آپ کو باہر جانا ہے اور کس سلسلے میں جانا ہے. تو کیا میں یہ ویکسین مجھے فائزر کی جو ہے وہ اسی کام کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے، تو کیا ہم یہ ویکسین لگا سکتے ہیں جبکہ ہم نے سائنو فارم لگایا ہوا ہے یا سائنو ویک لگایا ہوا ہے؟ تو کیا ہماری پوزیشن ہے، اور ہمیں جانا بھی جلدی ہے. تو یہ ان کو ایک ای میل کر کے یا خط لکھ کے میرے خیال میں ان سے پوچھا جا سکتا ہے ان کے یہاں. بہتر ڈاکٹر صاحب، بڑے سوالات جو ہیں وہ آپ کی کنٹریبیوشن کے بعد آتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور سوال اس آپ کی آواز نہیں آ رہی، کٹ گئی. Is there any evidence regarding vaccination effect on fertility? People are confused as patients. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ is there any evidence regarding vaccination effect on fertility? People are confused as patients are afraid of getting vaccinated due to this rumor. ایک یہ مسئلہ ہے، اور ایک اور سوال اسی سے جڑتا ہوا کہ how to communicate and counter arguments of the people who are spreading myths around vaccines. Obviously اس کا سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آرگومنٹ سے ان کو قائل کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کتنی زیادہ اگر سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، یا ہم میں سے اگر کسی نے لگائی تو ہم اس کو جا کے بتا سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا بہتر جواب دیں گے. لیکن یہ فرٹیلیٹی والا سوال یہ بڑا اہم ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری خواتین جو ہیں وہ پریشان ہیں، خاص طور پہ جو ابھی پریگننٹ خواتین ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ویکسین نہ لگوائیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل سیدھا سیدھا جواب ہے اس کا کہ یہ سارا بکواس ہے. ٹھیک ہے، آئی مین اٹس ایبسولوٹلی رانگ کہ یہ انفرٹیلیٹی کے لیے ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، یہ بالکل رانگ ہے. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی پریگننٹ وومن ہیں یا لیکٹیٹنگ وومن ہیں جو دودھ پلاتی ہیں اپنے بچوں کو، اور یا حاملہ عورتیں ہیں، وہ سب کے سب ویکسین لگا سکتی ہیں. میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ وہ عورتیں جو کہ پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، وہ عورتیں جو کہ لیکٹیٹنگ مدر ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ ویکسینیٹ ہو سکتی ہیں. ان کے حق میں بہتری ہے کہ وہ ویکسینیٹ ہو جائیں. یہ اب انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے. 2-3 باتیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی اس طرح کی ویکسین لگتی ہے تو جس جگہ پہ انجیکشن لگتا ہے اس جگہ پہ کسی کو پین ہو جاتا ہے 1-2 دن، کچھ لوگوں کو ہلکا پھلکا جسم میں درد ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بخار آ جاتا ہے. وہ 1-8 دن کی بات ہے. مجھے جب ویکسین لگا تو مجھے 3 دن تک میں ڈل رہا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھ سے بات کرے، اور لیکن مجھے مجبوراً اپنی کلینک میں مریضوں سے بات کرنا پڑتا تھا. تو میں
3 دن تک میں ڈل رہا، میری طبیعت میں بالکل ڈلنس رہی، میں ویک، ایسا لگتا تھا کہ میں بالکل لیٹا رہا ہوں، سوتا رہا ہوں، لیکن 3 دن بعد میں ویسے ہی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ یہ مجھ میں اس ویکسین کے لگانے سے کچھ افیکٹ ہوا ہے، اور دونوں دفعہ میں ہوا، پہلے ڈوز میں بھی اور سیکنڈ ڈوز میں بھی. تو اس طرح کی پرابلم تو ہوتی ہے، لیکن جو بڑا کوئی سائیڈ افیکٹ ہاں ان کو ہو سکتا ہے، جو لوگ جن کو کوئی الرجی کی پرابلم ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہیپیٹائٹس بی، سی، ایڈز، کینسر یا شوگر، انکنٹرول شوگر ہے، انکنٹرول بلڈ پریشر ہے، اگر کوئی اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جب تک وہ آپ کو کلیئرنس نہیں دے ویکسین نہ لگوائیں. باقی تمام لوگ ویکسین لگا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ 2-3 لوگ ہیں جو کہ کوئی کینسر کی دوا کھا رہے ہیں، یا کینسر کا علاج چل رہا ہے، یا ہیپیٹائٹس کا ہے، یا اور ایسی ہے، ڈائبٹیز ہے، کنٹرول نہیں ہے، انسولین پہ ہے، بالکل بھی اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہے، تو ان کو ویکسین لگانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. کوئی ہارٹ کے مریض ہیں، وہ دوا کھاتے ہیں، اپنے ڈاکٹر سے، کارڈیولوجسٹ سے مشورہ کریں کہ کیا ہم ویکسین لگا سکتے ہیں. تو یہ ساری صرف لمیٹڈ لوگوں کے لیے ہے، ادروائز ایوری بڈی شوڈ بی ویکسینیٹڈ. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری جو ڈاکٹر عالیہ رحمان ہیں، اور ایک آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کی ڈائریکٹر ہیں، ریسنٹلی انہوں نے بھی ان کے گھر والوں کو بڑا اس حوالے سے فیس کرنا پڑا کووڈ کے حوالے سے، اور وہ بڑا سختی سے اس چیز کے اوپر عمل درآمد کرتی ہیں کہ دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ ویکسینیٹ بھی ہوں خاص طور پہ، اور اپنا زیادہ خیال بھی رکھیں اور اس پر عمل درآمد کریں. میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر عالیہ رحمان ہمیں سن رہی ہیں تو وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، اور اگر وہ کوئی ان کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھ سکتی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر عالیہ ہمیں سن رہی ہیں تو وہ ریسنٹلی جو بھی معاملات تھے اس حوالے سے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں، اور کوئی سوال ہو تو لازمی طور پہ کریں. السلام علیکم سکتے اور ڈاکٹر قیصر صاحب، بہت شکریہ سکتے کہ وعلیکم آپ نے السلام. مجھے موقع دیا بات کرنے کا. ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب سے میں جو ہوں کافی پہلے ویکسینیٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد مجھے کافی مسئلے مسائل اپنی فیملی کے ساتھ ہوئے، فیملی کے ساتھ بھی، اور جو میرے ارد گرد لوگ بھی تھے جن کو میں بار بار یہ کنونس کرتی تھی کہ آپ لوگ ویکسینیٹ ہو جائیں، لیکن لوگوں کے بہت سارے کوئریز، بہت سارے مسئلے مسائل اس میں چل رہے تھے. بٹ آئی واز اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف دس فیکٹ کہ ویکسینیٹ ہمیں ضرور ہونا چاہیے. میرا جو آفس ہے، یہ آفس ہے چھوٹا سا آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کراچی یونیورسٹی کا. تو اس میں آئی واز دا فرسٹ ون جس نے یہاں پہ مینڈیٹری کر دیا کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ویکسینیٹ ہوں. سیٹل نہیں ہو رہا ہے، سیٹل ہو جاتا تو لیکن کافی عرصہ لگا، لوگوں میں کافی ریلکٹنس تھی، لیکن انہوں نے جو ہے بہرحال اب جو ہے ماشاءاللہ سے سارے لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. اور میرے خیال میں تو کسی کو کوئی پرابلمز نہیں، ہلکی پھلکی پرابلمز ہوتی ہیں لیکن ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر کے تمام ملازمین کو، ڈرائیورز کو، چوکیدارز کو، ماسیوں کو، سب کو زبردستی بھیج کر ویکسینیٹ کروایا ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کے گھر والے تھے جو راضی نہیں ہو رہے تھے ویکسینیشن کے لیے، یعنی میرا جو ڈرائیور تھا اس کی فیملی مانسیرا میں ہے اور وہ بالکل راضی نہیں تھے، لیکن جب اس نے ویکسینیٹ کروا لیا تو اس نے ان سے کہہ کر اور ان کو بھی ویکسینیٹ کروایا. تو یہ ایک میرے خیال میں کافی اچھا ایک رد عمل اس چیز کا ہوا. تو میں تو بہت شکر گزار ہوں آپ کی ڈاکٹر قیصر صاحب، جو آپ یہاں ہم لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا بہت اچھا افیکٹ ہم پہ پڑے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے وقت دیا. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا جو مائک ہے وہ کھلا رہ گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو گفتگو ہے وہ بیچ میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہی تھی. لیکن بہرحال سوالات ابھی بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو ہم ان سے چاہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب بس 5 سے 10 منٹ آپ کے ہم مزید اور لیں گے، کیونکہ ہم نے 1 گھنٹے کا سیشن رکھا تھا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اسی میں اس کو وائنڈ اپ بھی کریں، اور جو سوالات رہ گئے ان کے جوابات بھی ڈاکٹر صاحب سے لیں. تو ڈاکٹر صاحب بس 5 سے 10 منٹ آپ کے مزید اور ہمیں چاہیے ہوں گے. کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں تو اس میں ہم مجھے آ جاتے ہیں. مجھ سے کچھ کہا ہے آپ نے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ 5 سے 10 منٹ مزید آپ کے لیں گے،
کیونکہ ہمیں پھر سیشن کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا، تو کچھ سوالات ہیں ان کے، اگر آپ جواب دے دیں گے تو ہم اس کو پھر انشاءاللہ وائنڈ اپ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر اسما نے ایک سوال کیا ہوا ہے، وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ آئی ایم سائنوویک ویکسینیٹڈ، واٹ از دی ڈیوریشن آف اٹس ایفیکیسی؟ ایفیکیسی کا بڑا مسئلہ ہے ڈاکٹر صاحب، بہت سارے سوالات لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈوزز لگوانے کے بعد کتنے منتھ تک اس کی ایفیکیسی رہتی ہے، کتنی زیادہ دیر وہ اس کی جو اس سے بچاؤ وائرس سے ممکن ہے، اس حوالے سے بتا دیجیے گا۔ دوسرا ایک سوال اور تھا کہ آئی ایم ورکنگ ایز جی پی انفرٹیلٹی کاؤنسلر اینڈ ہیلتھ اسپیشلسٹ، یہ رخشندہ تنویر صاحبہ بتاتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ مائی سجیشن از ٹو اسپریڈ دس ورڈ آف ماؤتھ فار پریگننٹ ویمن ٹو گیٹ ویکسینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل آن ڈفرنٹ سوشل میڈیا کیمپینس۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک طرح سے ایک اوپینین دیا ہوا ہے اپنا۔ اور ایک اور سوال ہے کہ الرجی لائک ڈسٹ الرجی، لبنہ شاہ نواز صاحبہ نے پوچھا ہے کہ کین اے پرسن ود ڈسٹ الرجی کین گیٹ ویکسینیٹڈ؟ یہ ایک سوال جو ہے اس کا اور اضافہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا ڈسٹ الرجی والا جو شخص ہے کیا وہ ویکسینیشن کروا سکتا ہے؟ اور دوسرا، اگر کسی نے سائنوویک لگوائی ہے یا کوئی سی بھی ویکسین لگائی تو ان کی ایفیکیسی کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا کتنی اس کی ایفیکیسی ہوتی ہے تقریباً، اور کتنے عرصے بعد ہمیں دوبارہ سے ضرورت پڑے گی کووڈ ویکسینیشن کی؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی بوسٹر ڈوز لگنا ہے یا 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد۔ میرے خیال میں ابھی 1-2 مہینے اور لگیں گے، تو یہ ریسرچ چل رہا ہے، اس کی ایک ڈیٹا فارم ہو رہا ہے کہ لوگوں کا کہ کتنی اینٹی باڈیز کب تک ان کی رہتی ہے، کب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی حساب سے یہ یا تو بوسٹر ڈوز لگے گا یا یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہر سال، جیسے فلو ویکسین ہے ہر سال لگتا ہے، تو یا تو اس ٹائپ کا ہی کوئی سسٹم بنے گا اور یا پھر بوسٹر ڈوز لگے گا۔ تو یہ تو ابھی ایسا ہے نہیں، تو جب یہ ہوگا تو ہم ضرور سب کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ڈسٹ الرجی جو ہے، مجھے خود بھی بہت الرجی کا میں پیشنٹ ہوں، لیکن میں نے دونوں ویکسین لگائی ہوئی ہے، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو نیزل الرجی جو ہے وہ کچھ نہیں، ہاں لیکن نیزل الرجی کے ساتھ اگر آپ کو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کا، ہاں بالکل ایسے ہی ہے، ناٹ آڈیبل۔ ڈاکٹر صاحب کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے شاید وہ کسی وجہ سے میں ہلو، انٹرپشن ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم سے رابطہ ان کا منتقل ہو گیا۔ جی دوبارہ واپس آ گیا۔ ہاں یار وہ تو گیس تو بند کرو، اس کو گیس روزانہ میں بند کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس دوران اگر ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں سن پا رہے تو ڈاکٹر اسما تبسم سے میں کہوں گا کہ وہ اگر اس سیشن کو آبویسلی 1 گھنٹہ تقریباً ہونے والا ہے، تو وہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اس کے اوپر اس کو ختم کر دیں، یا وہ اپنا اوپینین جو ہے اگر کوئی دینا چاہیں اس حوالے سے، تو لازمی طور پر یا ایک پیغام آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کی جانب سے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے بتا دیں۔ اس دوران اگر ڈاکٹر صاحب دوبارہ ہم سے رابطہ ہو گیا تو ہم ان سے مزید جو سوال ہے اس کا جواب لے لیں گے۔ تو ڈاکٹر اسما تبسم صاحبہ، اگر آپ لوگوں کو بتا سکیں آج کے سیشن کے حوالے سے، اس کو انعقاد کے مقصد بتا سکیں، اور دوسرا یہ کہ آئندہ ہم کس طریقے سے مزید اس چیز کو آگے بڑھا سکیں۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ تھینک یو ویری مچ سپتے، آپ نے ماڈریٹ بہت بہترین طریقے سے کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، اور کافی کویشچنز جو میرے مائنڈ میں بھی تھے اور لوگوں جو پارٹیسپینٹس تھے انہوں نے جو کویشچنز ریز کیے ان کا بڑے ہی تسلی بخش جواب دیا۔ یہ آج کل کی کیونکہ پینڈیمک سچویشن کے اوپر ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ لیمن کو بھی اس کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم ویکسینیٹ ہو کے اپنے آپ کو اور اپنے سے دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ یہ ایک سیمینار سیریز کا آغاز ہم نے ویبینار سیریز کا آغاز کیا ہے آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کے پلیٹ فارم سے، اور آج کا جو سیشن ہے وہ پہلا سیشن ہم نے آرگنائز کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور میں سپتے آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ڈاکٹر کیسر سجاد کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں سیٹسفائی کیا بہت سے کویشچنس کو لے کے۔ انشاءاللہ
آئی تھنک ڈاکٹر صاحب نے دوبارہ سے جوائن کیا ہے. ستے اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ جو کویشچن آپ نے ریز کیا تھا اس کو آنسر کر پائیں. بالکل میں کوشش کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے جوائن کیا ہے ہمیں. میں چاہوں گا کہ وہ وائنڈ اپ کر دیں اس چیز کو اپنے آنسر کے اوپر ہی, لیکن اگر ان سے رابطہ نہیں بھی ہو پاتا تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے. جی تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے, میں ویسے آڈینس سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی ٹاپک, اسپیشل ٹاپک اگر کرونا وائرس کے حوالے سے ہے تو ہم سے شیئر کریں چیٹ باکس میں, تاکہ ہم مزید اور بھی اسپیسیفک. ہلو, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز ڈاکٹر صاحب. اچھا, میں ایکچولی پتہ نہیں, آپ کی آواز تو آ رہی تھی, شاید میری آواز نہیں جا رہی تھی اور میری ویڈیو بھی آ رہی تھی. اینی ہاؤ میں جلدی سے وائنڈ اپ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو الرجی کی جہاں تک میں نے بات کی تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. الرجی اگر سیویرٹی ہے الرجی میں کسی طریقے سے, چاہے وہ فوڈ الرجی ہو, چاہے وہ ڈسٹ الرجی ہو, چاہے وہ کسی طریقے کی بھی الرجی ہے اور وہ سیویرٹی کے ساتھ ہوتا ہے, زندگی میں کبھی کبھار ہوا ہے, تو ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ویکسینیٹ ہونا پڑے گا. ادروائز وہ ویسے جا کے ویکسین نہ لگائیں. ادروائز چھوٹی موٹی جو الرجی ہے, جیسے میں نے اپنا بتایا کہ میں بہت ہی زیادہ بہت سی چیزوں سے الرجی ہوں. ڈسٹ الرجی ہے, مجھے پرفیوم سے بھی الرجی ہے, مجھے اے سی سے بھی ہے, ٹھنڈے اور یا گرم سے بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن میں نے ویکسینیٹ کرایا ہے اپنے آپ کو. مجھے پتا ہے کہ میں کبھی مجھے اتنی سیویرٹی نہیں ہوئی کہ مجھے سانس کی تکلیف ہو رہی ہو یا میں کہیں گر گیا ہوں الرجی کی وجہ سے, کوئی شاک میں چلا گیا ہوں. تو اگر کسی کو ایسا نہیں ہوتا ہے تو بالکل ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں. میں اپنے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں جو ویکسینیشن سینٹر ہے, ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز, ان کی فیملیز جو ہیں اس طرح کی ہسٹری میں آتے رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی سیویرٹی نہیں ہوتی ہے تو میں لگوا دیتا ہوں ان کو. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی ابھی جب آپ سے کال ڈسکنیکٹ ہوئی تو آپ کا شکریہ ادا کیا. ڈاکٹر عالیہ رحمان کی جانب سے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ, جو کہ ڈائریکٹر ہیں اور ایک کی. ساتھ ہی ڈاکٹر اسما تبسم سے میں کہوں گا کہ وہ آخری کلمات جو بھی ہیں وہ آپ سے گفتگو کر لیں, اور اس کے بعد پھر ہم اس سیشن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ اگلا سیشن جو کہ ہم نے پلان یہ کیا ہوا ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر کچھ بات کریں گے کہ کووڈ سے مینٹل ہیلتھ پر کتنا اثر پڑا ہے. تو اس حوالے سے بھی کسی نہ کسی ڈاکٹر صاحب کو یا کسی ایکسپرٹس کو ہم اپنے اس سیشن کا حصہ بنائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور وقت نکالا, مجھے بہت اچھا لگا. میں ایکچولی کچھ زیادہ ہی آکوپائڈ تھا اس وقت, جس دوران آپ سے بات کر رہا تھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں بالکل فل کنسنٹریشن کے ساتھ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہوں گا. جب بھی آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسی ٹاپک جس پہ میں بول سکتا ہوں میں ضرور بات کروں گا. انشاءاللہ بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے اسی سیشنز میں جو کہ ہم نے ویبنار سیریز اسٹارٹ کی ہے. تھینک یو ویری مچ. تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ اپنے ہمارے جو سیشن ہے اس کا لنک شیئر کر لیا جائے گا بہت جلد. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو, بہت شکریہ سب کا. تھینک یو. اللہ حافظ.